الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے اور یہ دن ایام نحر بھی کہلاتے ہیں اور ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ جو ایام نحر ہیں وہ 3 دن 10، 11 اور 12 یہ ایام نحر ہیں۔ ان 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، گو کہ افضل اور کامل دن پہلا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے دن بھی اجازت ہے۔ تو قربانی کی وجہ سے ان کو ایام نحر کہا جاتا ہے۔ نحر کا مطلب بھی قربانی کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایام تشریق وہ 5 دن جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کی عصر کو ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ان ایام تشریق کے اندر ہر فرض نماز کے بعد تمام مسلمانوں کے اوپر، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کا بھی اہتمام ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ان ایام نحر کے اندر، ان عید کے دنوں کے اندر جن مسلمانوں نے قربانیاں کیں وہ صاحب استطاعت اور صاحب خیر جن کو اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس میں جو کمی کوتاہی ہو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور انہی دنوں کے اندر ایک اور عظیم الشان عبادت جو ارکان اسلام میں سے ہے، حج، وہ بھی ادا ہوا۔ تو جتنے بھی حجاج کرام جنہوں نے حج کیا، اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور انہوں نے جو دعائیں کی، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، ظلم و ستم کا شکار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں اور تاریخ انسانی کے وہ عظیم الشان انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ یہ جو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہونے کا جو ٹائٹل ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ خود خالق کائنات کسی انسان کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے۔ اور یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا، اور یہ اعزاز اور سعادت انہیں یوں ہی نہیں مل گیا، اس کے لیے انہیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں، بہت ساری آزمائشوں سے اور امتحانات سے گزرنا پڑا۔ اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ،
کہ ہم نے ان دو انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد میں سے نبوت کو اور شریعت کو اور کتاب کو رکھ دیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی صاحب شریعت پیغمبر آئے، وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، چاہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں ان کی اولاد سے سلسلہ نبوت چلا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آیا کیونکہ ان کی نسل سے آنا تھا امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا ولد اسماعیل، میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اور ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر اور عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں کہ جد الانبیاء بھی ہیں، ابو الانبیاء بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ان کی اتنی تعریفیں کی ہیں اور اتنے مقامات پہ ذکر کیا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 69 یعنی 70 سے ایک کم 69 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ تو یہ جو 70 دفعہ ذکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف انداز سے ان کا ذکر کیا، کہیں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام تو گویا ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفا یکسو ہونے والے تھے اللہ کی طرف، اور کہیں فرمایا و ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم تو وہ انسان ہے، وہ جوان ہے، الذی وفا، جس نے تمام چیزوں کو پورا کیا۔ جیسا وفا کرنے سے ہے کہ تمام اللہ کے احکامات کو پورا کیا، وفا کی، ہر معاملے کے اندر اور ہر آزمائش اور امتحان کے اندر وہ پورے اترے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس کا جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اور جس کا جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے پھر اس امتحان میں کامیابی پر اس کو انعام بھی اتنا بڑا ملتا ہے۔ تو انبیاء کا ایمان چونکہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور انبیاء خود مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہی ان کے پاس آتی ہے، تو ان کا جو ایمان کا لیول ہے وہ عام امتی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء کا ایمان جب سب سے بڑھ کر ہوتا ہے تو پھر آزمائش اور تکلیفیں اور امتحانات بھی ان کے اوپر زیادہ آتی ہیں، کیونکہ ایمان ان کا کامل ہوتا ہے، ایمان اس درجے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، اشد بلاء، آزمائش کے اعتبار سے بھی سخت ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں، پھر ثم الامثل فالامثل، پھر اسی طرح آگے درجہ بدرجہ آزمائشیں اور تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں کہ انبیاء کے بعد شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ تو جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اس درجے کا امتحان ہوتا ہے، پھر جس درجے کا جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبر تھے، تو اس لیے ان کے اوپر جو امتحان آئے وہ بھی بڑے سخت قسم کے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سرتاج اور سردار ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، تو پھر آزمائشیں اور تکلیفیں بھی آپ کے اوپر اس درجے کی آئیں، گو کہ ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احدا قط، کہ اللہ کے راستے میں مجھے جو ایذائیں اور تکلیفیں دی گئیں مجھ سے پہلے کسی کو ایسی ایذائیں اور تکلیفیں نہیں دی گئیں، چونکہ مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تو اس وجہ سے پھر آزمائشیں اور ایذائیں اور تکلیفیں بھی اس درجے کی آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں اور تکلیفیں دی گئیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اتنی تکلیفیں اور ایذائیں کسی کو نہیں دی گئیں۔ اب چاہے وہ ایذائیں اور تکلیفیں جسمانی ہوں، چاہے روحانی ہوں، کہ ایک بندہ سجدے کی حالت میں ہو اور کسی سے وہ کچھ نہ لڑ رہا ہو نہ کچھ کہہ رہا ہو، اور آ کے اس کے اوپر جو ہے اونٹ کی گندگی ڈال دی جائے کہ جس سے گردن اٹھانا مشکل ہو جائے اور وہ اوپر آ کے جم جائے اور سانس گھٹنے لگے، تو یہ کتنی بڑی ایذا اور تکلیف ہے۔ اور انتہائی بچپن کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو جائے، اور پھر
دادا کا انتقال ہو جائے، پھر چاچا کا انتقال ہو جائے، اور پھر جب نبوت کا سلسلہ شروع ہو اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع ہو اور کوئی تسلی دینے والا غم گسار اور مددگار نہ ہو، صرف ایک وفا شعار اور تسلی دینے والی بیوی گھر میں موجود ہو، پھر ان کا انتقال ہو جائے، تو اسی طرح پھر آگے بچپن میں نرینہ اولاد کا بچپن کے اندر ہی انتقال ہو جائے، تو یہ تکلیفیں اور ایذائیں بہت ساری ہیں، ہر ایک پر علیحدہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ چونکہ مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو اس لیے ایذائیں اور تکلیفیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں۔ پھر اس کے اوپر صبر کرنا اور اس امتحان اور آزمائش میں پورا اترنا، کامیاب ہونا، اس پر پھر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان امتحانات اور آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند چیزوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، یعنی اس میں وہ پورا اترے، کامیاب ہوئے، تو پھر انعام کیا ملا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے، یعنی آپ کے بعد جتنی بھی انسانیت آئے گی وہ سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت، عظمت اور امامت کا ڈنکا اللہ تعالیٰ ایسے بجائیں گے کہ ہر ایک اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، عیسائی بھی نام لیتے ہیں، حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم جنہوں نے شرک کی وجہ سے اپنی ہر چیز قربان کی، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں چلے گئے اسی اللہ کی توحید کے لیے جو شرک کے مقابلے میں، اور مکہ کے مشرک وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور کہیں فرمایا کہ وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرک تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو ہونے والے اور فرما بردار تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور اللہ کی طرف ہی یکسوئی اور بالکل اپنی توجہ ادھر ادھر سے ہٹا کے، غیر اللہ سے ہٹا کے اللہ کی طرف لگانے والے تھے، اور اس منہج اور اس طریقے کے اوپر صرف وہ ہیں جو اس نبی کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، یعنی جو یہ شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہی اس کا نام ہی اسلام ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور کہیں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اسلام سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اور قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ اسلام سین، لام اور میم، یہ جو اس کا مادہ ہے یہ استعمال ہوا ہے جب باپ اور بیٹا گفتگو کر رہے تھے، اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار تھا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار تھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، جب ان دونوں نے تسلیم کر لیا، یعنی سر تسلیم خم کر لیا، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اسی سلامتی والے لفظ کو، سین، لام اور میم کو، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح استعمال کیا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہاں بھی وہی اسلم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا اسلم، کہ فرما بردار ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں رب العالمین کے لیے۔ تو یہ جو اسلام ہے، ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیا تھا کہ جب جب اللہ نے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کی فرما برداری کے اندر رہے، اور ہر طرح کی امتحانات اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، تو پھر اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ یہ دیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ کہیں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، منصب امامت
پر آپ کو فائز کر دیا۔ اور امتحانات جو آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، مختلف قسم کے امتحان آئے، اور ہر ایک کے اندر اگر ہم جائیں تو ایک بات لمبی ہو جائے گی، ہر ایک الگ ایک مستقل جمعہ درکار ہے ہر ایک کو بیان کرنے کے لیے۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو سب سے پہلا امتحان آیا وہ اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے والد کی دشمنی کو مول لینا، گھر والوں کی مخالفت کرنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بڑوں کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے اس طرح کی بات کرے، اور اس کو اپنے گھر کی آسائشیں اور گھر کی جو سہولیات ہیں وہ چھوڑنی پڑیں۔ تو اس چھوٹی سی عمر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں آنکھ کھولی تو گھر کا ماحول وہ بت پرستی کا تھا، اور ان کے جو والد تھے وہ بت پرست بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، بت بنا کے بیچا بھی کرتے تھے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فطرت سلیم عطا کی تھی، تو وہ اپنی فطرت سلیمہ پر انہوں نے اپنے والد سے مکالمہ کیا، بات چیت کی۔ قرآن نے اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو فرمایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، کہ اے ابا جان، لیا ابتی، اے میرے ابا، لما تعبد، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ وہ آپ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور آگے اور بھی بہت سارے خطابات کیے اپنے والد سے، ساتھ یہ بھی کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا شیطان کی عبادت نہ کریں۔ حالانکہ باپ شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ تو بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرنا دراصل شیطان کی بات ماننا ہے، شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس لیے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی عبادت سے تعبیر کیا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اب غیر اللہ کو چھوڑ کے اگر کوئی کسی کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، کسی کو پکارتا ہے ما فوق الاسباب، اور کسی کو ما فوق الاسباب نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ والی صفات غیر اللہ میں مان رہا ہے، جو کہ یہ صفات ما فوق الاسباب اللہ کی ہیں کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی تکلیف پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں تمہیں، فلا کاشف لہ الا ہو، اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا، الا ہو، مگر وہی۔ ما فوق الاسباب کی بات ہو رہی ہے کہ اسباب سے ہٹ کے آپ سے اس تکلیف نقصان کو کوئی نہیں دور کر سکتا مگر اللہ ہی۔ اور کہیں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں خیر بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس اللہ کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں کہ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، اور اپنی قوم سے بھی یہی بات کی کہ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آگے چل کے وہ بات آئے گی جب قوم سے خطاب کیا اور بتوں کو توڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہ دعوت توحید تھی جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گرد و پیش میں، اپنے گھر میں اور اپنے رشتہ دار والدین کے سامنے یہ بات رکھی، اور والدین کی مخالفت سامنے آئی کہ باپ نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کی بات کو تسلیم کر لیتا اور اس کو سمجھ سکتا کہ جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کے اندر اتنا اختیار اور طاقت اور قدرت کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو جاتے ہیں اور ہماری عبادت کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھ جاتا اور ہدایت پہ آ جاتا، آگے سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام کو اپنے بتوں کی گستاخی اور توہین پر محمول کیا اور کہا کہ اگر ہمارے اس بتوں کی گستاخی اور توہین سے آپ باز نہ آئے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر آپ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، یعنی میں تمہیں مار دوں گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو قربانی دی وہ اپنے گھر کی قربانی دی۔ تو فرمایا قال سلام علیک، یہ سلام متارکت ہوتا ہے، الوداعی سلام، کہ ٹھیک ہے سلام علیک، آپ کے اوپر سلام ہو، میں جا رہا ہوں۔ تو گھر کی قربانی سب سے پہلے دی، اور یہ بھی بڑی قربانی تھی کہ نوجوانی کی عمر میں یا بچپن کی عمر میں گھر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے،
بندے کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کہاں جاؤں گا، اور گھر میں جو مجھے آسائشیں اور سہولتیں ملی ہوئی ہوں، چاہے چھوٹا سا گھر ہو اور اس میں وہ آسائشیں اور سہولتیں نہ ہوں، پھر بھی گھر کے ساتھ جو ایک انس اور تعلق اور محبت ہوتی ہے کہ بندے کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی وہ سکون اور راحت نصیب نہیں ہوتی، بندہ سفر میں ہو اور وہاں پہ رہ رہا ہو، ہر قسم کی آسائشیں اور سہولتیں ہوں، پھر بھی اس کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، اور جو سکون انسان کو اپنے گھر میں آتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا۔ تو گھر کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی وہ اللہ کی توحید کے لیے، تو والد ناراض ہو گئے۔ پھر اب اگلا مرحلہ آیا دعوت توحید کا کہ عہدے داروں کو اور حکمرانوں کو دعوت دی جائے۔ تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت کے بادشاہ نمرود اس کے دربار میں گئے اور جا کے ان کو دعوت توحید دی۔ تو نمرود نے کہا کہ اپنے معبود کے بارے میں ذرا بتائیں کہ تمہارا معبود کون ہے، کیونکہ نمرود وہ تھا جو بتوں کی بھی عبادت کراتا تھا اور خود اپنی عبادت بھی کراتا تھا، سورج کی بھی عبادت کراتا تھا، چاند کی بھی، ستاروں کی بھی، سب کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے سورۃ الانعام میں، کہ جس چیز کے اندر وہ کوئی کرشمہ یا کوئی چیز ایسی وہ دیکھتے تھے اس کو خدا مان لیتے تھے، کبھی سورج کے آگے جھک رہے ہیں، کبھی چاند کے آگے، کبھی ستاروں کے آگے، کبھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے، اور کبھی خود بادشاہ کو بھی معبود بنایا ہوا تھا، بادشاہ کی بھی عبادت کرتے تھے نمرود کی۔ تو نمرود کے سامنے جا کے دعوت توحید دی، اور جب نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس کیا کیا اختیار اور قدرت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت جو لوگوں کو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اب آگے سے اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو فوراً اس نے 2 قیدی بلائے، اب جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو سزائے موت ہونے والی ہے اور اس کو پھانسی لگنے والی ہے اور اس کے مارنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور جس قیدی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ بری ہے، بے قصور ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ تو کہا انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں نے بھی زندہ کر دیا اور مار دیا۔ اب بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو جواب دیتے اور اپنا مطلب بتاتے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ما فوق الاسباب کی بات کر رہا ہوں اور تو ما تحت الاسباب کی بات کر رہا ہے۔ ما تحت الاسباب تو ہر کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور موت دے سکتا ہے، کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور آپ جا کے اس کا بازو پکڑ کے اسے باہر نکال لیں تو گویا آپ نے اسے زندگی دے دی، اور کوئی شخص بیمار پڑا ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر نے اسے دوائی دی جس سے وہ ٹھیک ہو گیا، وہ پہلے مرنے کے قریب تھا، قریب المرگ تھا، تو اب ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اسے زندگی دی، بلکہ یہ ساری چیزیں ما تحت الاسباب ہیں، اسباب کے درجے میں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس موت اور زندگی کی بات کر رہے تھے وہ ما فوق الاسباب تھی۔ ما فوق الاسباب کے کن کے ذریعے کسی کو زندہ کر دیں، جسم میں روح کو داخل کر دیں، اور کن کے ذریعے جسم کو روح سے نکال لیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بجائے اس کے کہ اس کی دلیل کو توڑتے، اس کا جواب دیتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بحث میں پڑھنے کی بجائے ایک ایسی دلیل اس کے سامنے رکھی کہ جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو فبہت الذی کفر، تو یہ کافر شخص لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا۔ تو اب بادشاہ بھی دشمن ہو گیا، گھر والے پہلے ناراض تھے، بادشاہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب تیسرا سٹیپ اور تیسرا مرحلہ آیا کہ قوم کے سامنے دعوت توحید رکھی جائے، اور قوم جو ساری بت پرستی میں مبتلا ہے ان کو اللہ کی وحدانیت اور صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ تو قوم سے بات کی کہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ جو مورتیاں ہیں، بت ہیں جن کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ آگے سے انہوں نے کہا قالوا وجدنا لھا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے بڑے بھی واضح گمراہی کے اندر تھے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس طرح تمہیں بات سمجھ نہیں آتی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں کوئی ہیلا اور طریقہ اختیار کروں گا جس سے تمہیں بات سمجھ آ جائے جب تم چلے جاؤ گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچ لیا کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے، کوئی عملی طور پہ
کوئی نمونہ کر کے ان کو پریکٹیکل دکھایا جائے پھر ان کو بات سمجھ آئے گی۔ تو جب قوم کسی میلے میں چلی گئی تو پیچھے وہ مشہور واقعہ ہے کہ بت خانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو لوگ نظر و نیاز کے طور پہ رکھتے تھے، اور بعد میں آ کے ان کے سامنے اٹھا کے استعمال کرتے، کھاتے، اور ان کو بڑا تبرک اور متبرک چیز سمجھتے تھے کہ یہ بڑی برکت والی چیز ہے، اس کے اندر برکت آ گئی ہے۔ جس طرح آج کل مزارات پہ جائیں تو اس طرح کی چیزیں تقسیم کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ ہیں، اس صاحب مزار کو خوش کرنے کے لیے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں، تو پھر تو وہ حرام ہے۔ لیکن اگر وہ ایصال ثواب کے لیے ہیں کہ ہے تو وہ اللہ کے لیے تقسیم کی جا رہی ہے اور اس کا ثواب اس بزرگ کو پہنچایا جا رہا ہے، تو پھر بھی اس میں کراہت ہے کہ بھئی یہاں لے کے آنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو گھر میں بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ابھی قربانی گزری ہے تو سورۃ الانعام میں اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سورۃ الانعام پوری صورت وہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح شرک کی تمام اقسام کو بیان کیا، اور اس میں یہ قسمیں بھی ہیں کہ کس طرح لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو لے جاتے تھے اور ان کے بتوں کے سامنے جا کے ان کو ذبح کرتے تھے، اور مقصد اس کی خوشنودی اور قرب ہوتا تھا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ قربانی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ تو یہ تفصیل طلب ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح آج بھی ہمارے بہت سارے جاہل لوگ اس طرح کے شرکی عقائد میں مبتلا ہیں کہ وہ قربانیوں کو لے جاتے ہیں، مزارات پہ جا کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور اس بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ اس میں سب سے مختصر اور آسان بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ چیز جس کی مشابہت عبادت کے ساتھ ہوتی ہو اور وہ غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہو تو وہ شرک ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم اعتکاف مسجد میں بیٹھتے ہیں اور اعتکاف عبادت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، تو ہر وہ چیز جو عبادت ہو اللہ کے لیے ہو، اب وہ غیر اللہ کے لیے اگر ہو جائے کہ کئی ایسے مزارات ہیں وہاں پہ عورتوں کو جا کے اعتکاف بٹھایا جاتا ہے کہ جو عورتیں بانجھ ہوں، بے اولاد ہوں، ان کو اولاد نہ ہو رہی ہو، تو کہتے ہیں 9 راتیں جا کے وہاں اعتکاف بیٹھیں گی تو اللہ تعالیٰ وہ پیر جو ہے وہ خوش ہو کے اولاد دے دے گا اس کی خوشنودی کے لیے۔ اب بھئی اعتکاف ایک عبادت ہے اور عبادت وہ اللہ کے لیے ہے، اس کی جگہ مسجد ہے، وہ اگر مزار پہ کسی قبر پہ جا کے اعتکاف کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح طواف ایک عبادت ہے، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا۔ اب اسی کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے کوئی کسی مزار کا، کسی قبر کا چکر کاٹتا ہے، طواف کرتا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی، جانور ذبح کرنا، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرے گا تو یہ ایک عبادت ہے قربانی، اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ بھی حرام اور شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سجدہ ایک عبادت ہے، اب غیر اللہ کو کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو شرک ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہر وہ کام جس کی مشابہت کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ ہو اور وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہو، جب اس کو ہم غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ شرک بن جائے گا۔ تو اس سے اجتناب اور بچنا بہت لازمی ہے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا حساس اور سینسیٹیو ہے۔ اور سورۃ الانعام کی میں نے بات کی کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جو ہے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ، کہ اگر یہ بھی بالفرض والمحال، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اگر بالفرض یہ بھی شرک کریں، لو جو ہے یہ محال کے لیے آتا ہے، لو اشرکو، اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا۔ یعنی شرک اتنا بڑا حساس اور سینسیٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا ذکر کر کے جو آئے بھی شرک کو مٹانے کے لیے تھے، فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے محبوب اگر آپ نے شرک کیا، یعنی اگر آپ شرک کرتے، لَيَحْبَطَنَّ،
تو البتہ ضرور ہم آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے۔ تو اتنا بڑا حساس ایشو ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب اور بچنا اور اس کو پہلے سمجھنا کہ شرک ہوتا کیا ہے اور اس سے دور رہنا، یہی بنیادی مقصد ہے اسلام کا۔ بلکہ تمام انبیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا ایک ہی دعوت تھا، لا الہ الا اللہ، سب دعوت توحید، اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے۔ اور قرآن کا جو ہے ایک حصہ، 3 حصوں میں سے 1/3 جو ہے وہ صرف اس بات پہ صرف ہوا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی۔ جو مشرکین مکہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا ہے، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک ٹھہرایا ہوا تھا، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ جب مشکل آتی تھی، قرآن نے اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا سورۃ یونس میں، کہ جب کہیں پھنس جاتے ہیں، کہیں طوفان میں، کہیں سمندر کے اندر، تو مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر فلما انجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب ہم انہیں خشکی کی طرف، زمین پر ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، خیر و عافیت سے انہیں اس بھنور سے اور اس طوفان سے بچا لیتے ہیں، تو اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے لیکن ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرایا ہوا تھا۔ تو اس کو رد کرنے کے لیے قرآن کا 1/3 صرف ہوا ہے، ایک تو اس سے بچنا ہے۔ تو خیر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں ایسا کوئی حیلہ اور تدبیر اختیار کروں گا جس سے تمہیں میں بات سمجھا سکوں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انتظار میں تھے۔ پھر قوم جب چلی گئی کہیں اپنے میلے پہ اور خاص تہوار پہ، اور پیچھے وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور جا کے ان بتوں سے خطاب کیا کہ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کہا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جو ہے کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا، جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ پھر جب قوم واپس آئی، جب قوم نے یہ حالت دیکھی اپنے بتوں کی، تو پھر کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا؟ انہ لمن الظالمین، وہ بڑا کوئی ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کی یہ حالت کر دی ہے۔ تو لوگوں نے باتیں کرتے کرتے کہا کہ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم نامی ایک شخص ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، ورنہ تو سارے ان بتوں کی قدرت اور اختیار کے قائل ہیں اور ان کو الہ مانتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، ان سے ہی اپنی حاجات اور مناجات ان سے کرتے ہیں اور مشکل میں مدد مانگتے ہیں۔ صرف حضرت ابراہیم ہی ہیں جو ان ہمارے بتوں سے ناراض اور بیزار ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، فأتوا بہ علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے ان کو لایا گیا۔ پھر ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے، ان کی حالت آپ نے کی ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہاں میں نے کیا ہے، ایسا انداز اختیار کیا کہ خود وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے بت بول بھی نہیں سکتے اور اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ہو سکتا ہے کہ ان بڑے نے یہ کام کیا ہو، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہو اور بڑے نے ان سب کو مارا اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھا ہے۔ تو کہا کہ تم خود ان سے سوال کر لو، ان سے پوچھ لو کہ کس نے یہ ان کی حالت کی ہے۔ اب وہ سوچنے میں مجبور ہوئے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے اپنے سر جھوڑے، سر جھکائے، سوچا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہ آپ تو جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا جو وہ اپنی بات کہنا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے اور اب میں اپنی بات کروں۔ تو فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو اپنا دفاع کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر، حیف ہے، تف ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے اور اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ بہت بڑی دلیل تھی، بجائے اس کے سب کے سامنے دلائل رکھے، اپنے باپ کے سامنے بھی، نمرود بادشاہ کے سامنے بھی، قوم کے سامنے بھی،
اور بڑے مدلل انداز میں، بہترین انداز میں، احسن انداز میں ان کو بات سمجھائی، لیکن پھر بھی ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ اب سارے ناراض ہو گئے، تو قوم نے کہا حرکو ہو، اس کو جلا دو، ونصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو تاکہ ایک عبرت باقیوں کے لیے بن جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر آگ جلائی۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ سب سے پہلے گھر بار کو چھوڑا، پھر وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لی، عہدیداروں سے، پھر قوم بھی ناراض ہے، ہر کوئی ناراض ہے، اور وہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے لیے۔ اسی کو ہی علامہ اقبال نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ سب سے ناراضگی صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے۔ خیر، مشہور واقعہ ہے، آگ جلائی گئی، پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ سلامت نکل آئے۔ اب اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھا، اور عقلی طور پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ کے ان کو سمجھایا، نہ عقل کو سمجھا، نہ نقل کو سمجھا، نہ معجزے سے سبق حاصل کیا، نہ دلیل سے سبق حاصل کیا قوم نے، نہ باپ نے، نہ بادشاہ نے۔ تو اب اتمام حجت ہو چکی تھی، بات پوری پہنچا دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، اور پھر اس امتحان، جتنے بھی امتحان ہوئے، گھر کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، 3 امتحان اس میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب پھر چوتھا اور 5واں امتحان آگے سر اٹھائے کھڑا تھا کہ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی عمر ہو چکی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے طلبگار تھے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین۔ قرآن نے تو صرف اتنا مختصر بیان کیا، ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ سے اولاد کی دعا کر رہے تھے کہ اللہ نیک اولاد عطا کر، لیکن وہ کس درد دل سے، کتنا عرصہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے تھے۔ تو اب اللہ نے خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک حلم والے، برداشت والے، صبر والے بچے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی وہ چھوٹے بچے تھے، شیر خوار، دودھ پینے والے۔ پھر ایک اور امتحان آیا کہ جا کے اپنی اولاد کو بے آب ہو گیا، بواد غیر ذی زرع، وہ جگہ جہاں پہ کوئی آبادی، کوئی کھیتی نہیں ہوتی، کوئی پانی نہیں ہے، وہاں جا کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ بغیر کسی تیاری کے، بغیر کوئی آسائشوں اور سہولیات کے، بغیر کسی سبب کے جا کے اپنی بیوی اور بچے کو جنگل کے اندر، ویران اور بے آباد سنگلاخ پہاڑوں کے اندر چھوڑ کے آنا ہے، جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، کوئی عذر نہیں پیش کرنا، بس چھوڑ کے آ جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس دل کے ساتھ وہاں جا کے اپنے بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے کو، معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا ہوگا۔ اب تفصیل ہے کہ مکالمہ ہوا حضرت ہاجرہ کے ساتھ، اور کس طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پورا گھرانہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا۔ اللہ نے اس گھرانے کے اوپر خاص رحمتیں اور کرم کیا۔ یوں ہی ان کے نام زندہ نہیں ہے کہ ہم ہزاروں سال بعد بھی ان کا نام لے رہے ہیں، اور کس عقیدت اور محبت سے لے رہے ہیں۔ اور ابھی جو حج ہوا ہے، تو حج بھی اسی گھرانے کی چند اداؤں کا نام ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا ہو، تو یہ حضرت ہاجرہ کو اللہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے یہ صفا مروہ کو لازم کر دیا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعی بین الصفا والمروہ فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہماری اماں ہاجرہ پر رحمت کرے کہ ان کو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سب کے اوپر یہ لازم کر دی، چاہے کوئی نبی ہے، ولی ہے، کوئی بھی کسی بھی درجے کا کوئی آدمی ہے، جب وہ حج کرتا ہے تو وہ صفا اور مروہ کے اندر لازمی دوڑتا ہے، سعی کرتا ہے، اور حضرت ہاجرہ کی اس یاد کو اور اس تڑپ کو تازہ کرتا ہے۔ یہ ادائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں۔ پھر رمی جمرات ہیں،
اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے شیطان کو کنکر مارے تھے۔ قربانی ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو یہ حج جو ہے حضرت ابراہیم اور ان کے گھرانے کی چند اداؤں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے یہ سلسلہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اندر رکھ دیا۔ تو خیر اپنے بیوی اور اس شیرخوار بچے کو وہاں چھوڑا اور پھر واپس آئے۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، یعنی اس میں امن ہو۔ امن کا مطلب یہ ہے کہ تیری توحید سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسے ظلم کا نظام، شرک کا نظام نہ ہو کہ جس میں تیری عبادت نہ ہو سکے۔ اور ساتھ فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا۔ یہاں پہلے نظریے کی، بتوں کی عبادت کی بات پہلے کر رہے ہیں، اپنے دین کی فکر، اپنی اولاد کی دین کی فکر پہلے کر رہے ہیں، اور ان کے جو معاش اور رزق کی اور دنیا کی جو فکر ہے اس کو پھر بعد میں آگے جا کے ذکر کیا کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ان کو رزق بھی پھلوں کا عطا کر دیں۔ تو اسی لیے علماء نے یہاں نقطہ نکالا ہے کہ دین کی فکر، دین کی دعا پہلے کی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما دے کہ ہم تیری عبادت میں لگے رہیں۔ تو دین کو مقدم رکھا، آگے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، بعد میں دنیا کے لیے بھی دعا کی۔ تو اسی لیے بطور والدین ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اور اولاد پیدا کرنے کا مقصد اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی صرف کھلانے پلانے کی ہمیں فکر ہو، انہیں ہر طرح کی سہولتیں دینے کی فکر ہو کہ اپنے بچوں کو یہ بھی لے کے دینا ہے، یہ بھی لے کے دینا ہے، یہ بھی لے کے دینا ہے، فلاں اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، اور ان کا جو فیوچر ہے دنیاوی اعتبار سے وہ ہم نے بہتر کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن وہ بعد میں۔ مقدم کیا ہے؟ دین۔ ہمیں ان کے دین کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کو دیندار بھی بنانا ہے، ورنہ رزق اور اولاد کو روزی روٹی کا اہتمام کرنا وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، وہ تو پرندے بھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دین کی فکر کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اسوہ ابراہیمی ہے، اس سے ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس کو مقدم رکھا۔ تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر اس میں تفصیل ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں اور اللہ تعالیٰ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا زمزم کا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یادگار ہے۔ پھر آگے اور بڑا امتحان، اور وہ تمام امتحانوں میں سب سے بڑھ کر تھا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، کہ جب بچہ بڑا ہوا، دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، تو اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو ذبح کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر۔ تو یہ کرنے کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اس پر جو گفتگو ہے وہ عید کے اوپر مختصر عرض کر دی تھی، وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا اپنی اولاد، اور وہ اولاد جو بڑھاپے کی اولاد ہو اور اکلوتا بچہ ہو، تو محبت کے تمام داعیے اور تمام اسباب موجود تھے کہ بچہ ہو، فرما بردار ہو، پھر وہ بڑا ہو جائے، دوڑنے پھرنے لگ جائے۔ ابھی چھوٹا چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہو، اس سے اتنا انس اور محبت نہیں ہوتی۔ جب وہ بڑا ہو، باپ کا کہنا مانے، فرما بردار ہو، پھر وہ باپ کا سہارا بننے کے خواب بھی باپ دیکھنے لگے۔ تو یہ سارے محبت کے جو اسباب ہیں وہ سارے بدرجہ اتم موجود تھے۔ اب اس موقع پر اللہ نے قربانی مانگی، تو یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، اور اتنا بڑا امتحان تھا کہ خود اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ادا بھی اللہ کو پسند آئی، قربانی اللہ نے قبول کی، مینڈھا بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور اب ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہاں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلا دیں، یا ہم اپنے بیوی اور بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آئیں، یا ہم اپنا گھر بار چھوڑ دیں۔ ہمیں صرف مزاج ابراہیمی
کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ جب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس چیز کا مطالبہ کیا اس کو وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہی دیکھا ہے۔ اب جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے، وہ قربانی کی ہے، ہوئی نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، لیکن جو وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی وہ اصل قربانی تھی، اور وہ قبول ہوئی کہ فلما اسلما، اللہ نے جو حکم دیا دونوں نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہی مزاج ابراہیمی ہے، یہی اسوہ ابراہیمی ہے کہ جب جب ہم سے جس چیز کا بھی مطالبہ ہو تو اس کے لیے ہمیں اگر اپنی خواہشات قربان کرنی پڑیں اور اپنی کوئی قیمتی چیز قربان کرنی پڑے، وہ ہم شریعت کا حکم مان کر جو شریعت ہم سے مطالبہ کرے، جو احکامات ہمیں اللہ اور اس کا رسول دے، اس پر ہم عمل کریں، اس کو مانیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے خواہشات کی قربانی دینی پڑے، جذبات کی قربانی دینی پڑے، ہم دکان پہ بیٹھے ہوں اور حرام طریقے سے رزق کما سکتے ہوں اور خواہش بھی ہو، جذبات بھی ہوں، لیکن ہم ان خواہش اور جذبات کی قربانی دے کے صرف حلال رزق پہ اکتفا کریں تو گویا ہم اسوہ ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں۔ تو پیغام جو اسوہ ابراہیمی سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے ہیں، چاہے وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوں، چاہے وہ ہمارے خواہشات کے خلاف ہوں، ہمارے جذبات کے خلاف ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزاج ابراہیمی سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔